قرآن مجید اور فرقان حمید کی شناعت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیاتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیاتوں میں اللہ جل جلالہ نے بعض راتوں کے متعلق قسم کھائی ہے اور 14 شعبان ہے، آنے والی رات یہ 15 شعبان کی رات ہوگی، اور اس رات کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ اتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں کہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے کی جتنے بھیڑ بکریاں ہیں ان کے بالوں کے بقدر لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ وَإِن كَانَ فِيهِ كَلَامٌ، اگرچہ اس روایت میں بات ہے لیکن فضیلت کے طور پر پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ رات رمضان المبارک کی آمد کے لیے، رمضان المبارک کے مہینے کے آنے کے لیے ایک تیاری کے طور پر ہے، اور چونکہ آپ لوگوں نے رمضان مبارک کے متعلق سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت اور خواہش یہ ہوا کرتی تھی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میری چاہت خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مزے اور اس ملاقات کے متعلق بتا رہے جو اللہ رب العزت سے ہونے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے یہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہو، اور ملاقات تب ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت کے پاس انسان جایا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تو یہی ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آنے لگتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت کے ملاقات کے لیے متمنی میرے اور آپ کا نبی سردار دو جہاں محمد عربی صلی